ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہے دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا ہی، جامع ہوں۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کی کھیت ہے۔ تو ان کے والد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا، اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم۔ تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنس کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے، بس کچھ تو بھی چل رہا ہے، بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس ہو رہی ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا، کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے
جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, کہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما, ہے نا, میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کی ہے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا. ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھ رہے. جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار ہوتا, آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بات سمجھ رہے, یہ دعا ہونی چاہیے, تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. معمولی بہت معمولی چیز ہے, اللہ سے مانگی. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں, ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے, اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش, میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے, کوشش کرے مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے, کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گئی, اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں, گاڑی پنکچر ہو گئی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا, کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا, اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا, آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں. عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے, تو وہ 1000 کی تعداد تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی, پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کی ادب تھے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے, تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے, آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے, کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے, لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے, اور پھر صبر کرتے رہیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے, یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباسا اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے, انسانوں کے رب, اس سے تکلیف دور فرما, اشفی انت شافی,
اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاؤ کا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑ۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں، ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہ و بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی جب آپ سوئیں گے یا ہم سوئیں گے تو دائیں کرمٹ ہم لیٹیں گے، یاد رکھیے دائیں کرمٹ لیٹیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ پر لیٹیں گے، اور کوشش کریں کہ اپنا سیدھے ہاتھ کے سہارے سے سوئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے ہیں تو سیدھی کروٹ سوتے ہیں، اور شروعاتی نیند آپ بعد میں سیدھا بھی سو سکتے ہیں، جس کو پیٹھ کے بل جس کو بولیں گے، لیکن آپ جب شروع کرتے ہیں نیند تو سیدھے جانب آپ لیٹ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے، ٹھیک۔ اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں، یاد رکھیں۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کرمٹ
اوپر ہے جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے. آپ تھکے ہارے آئے ہیں, تھکے ماندے ہیں, پریشان حال آئے تھے, ایک بار آپ لیٹی سیدھے جانب اس طرح سے, دل آپ کا اوپر ہو جائے, خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی, جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا. اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا, طاقت زیادہ. ویسے آپ پریشان, چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے, اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں, ہے نا. دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے, جو جاگنے میں ہوتی ہے سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے, سکون اختیار کر رہا ہے, نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے. تو سیدھے جانب, تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب, اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے, ٹھیک ہے, یا آپ کو دیکھا گیا کرتے. تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے. اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل, یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, آپ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے, اور کروٹ کو بدل دو. تو سیدھے ہے تو الٹا, الٹا ہے تو سیدھا. تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے, مطلب الٹے جانب. کیوں تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں اور میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا, پھر الٹے جانب سوؤں گا. تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے, حرام نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے, لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی, پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں, پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے, یہ بھی متفق علیہ روایت. آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا. سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو, مجبوریاں ہیں, ہاتھ میں تکلیف ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں. تیسری چیز, چوتھی چیز جو ہے طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے, اس میں ایک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانہ دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے, چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے, جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے, بکثرت جتنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا, جتنا پسند کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس قدر تو چاہے, تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو, لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں, مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے, لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی, اور
گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ، ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے تو دیکھیں 3 بار کرنا چاہیے ہمیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، تب یہ دعا پڑھتے۔ تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ دعا پڑھتے، دعا کے الفاظ یہ ہے اور ترجمہ، اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے۔ اچھا، یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں، تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے کو، تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ معاف۔ بڑی اہم بات ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے۔ جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت، دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو، اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے، اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے، یاد رکھیے۔ اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھی سویا کرتے تھے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھی، بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے میں وہ حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفتاً دے دیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو؟ 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار۔ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے وہ الگ، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہوتی 100، یہ ہے نماز کے بعد۔ لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں ہیں۔ فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، تب تک کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب یا کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا بھائی ایمان ہے، سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے، اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تو اجر ملے گا قرآن پڑھنے۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ہم لے جاتے سنت ہے کیا، تو قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے،
ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کروں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف رہے، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام کے لیے ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوتی، یہ وضاحت کر دیں۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو کرو۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے؟ تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھا بید بھی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بید بھی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم، مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا، آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈانٹا، یہ سنت ہوگی تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے سنت، ٹھیک ہے یہ کی۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، بالکل کوئی ٹرین میں بیٹھے ہیں تو کلاس میں بیٹھے ہیں تو کالج میں بیٹھے ہیں تو دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھا، جوتوں میں نماز ویسے تو قرآن ہی پڑھ سکتے، قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے، قرآن کو کھڑے ہو کر ہی پڑھ سکتے، بیٹھ کر ہی پڑھ سکتے، لیٹ کر ہی پڑھ سکتے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں سے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر، قعودا بیٹھ کر، ہاں وجنوبہم اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا ذکر، جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر، تو کھڑے رہ کر ہی پڑھو، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھو، حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے، بیمار انسان لیٹا ہے قرآن رکھا ہوا، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارا پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم ہے لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ادب و ادبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر میری مانجی پر رکھتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہی، تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، ماں عائشہ کے ران پر مانجی پر پڑھ، اور ماں عائشہ حیض کیا لگا تو مسئلہ پتا چلا، کوئی حائضہ عورت اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل سن سکتی ہے، اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے نکل گئے۔ سیکنڈ، ایک آدمی لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ کر بستر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت، اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز، تو بغیر وضو کے آپ تلاوت کی، پھر آ کے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان کی، فجر کی 2 سنت پڑھ کے آپ مسجد میں فجر کی نماز، یہ معمول تھا، تو پتہ چلا بغیر وضو کے پڑھا، لیٹ کر بیٹھے پیر پھیلا ہوا تو پیر چپکا ہوا، یہ سب مسئلہ ہے، لیکن ہوتا یہ کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہم لوگوں کو جو قرآن کے ادب سکھایا ہے اچھا ادب ہے، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا جو سب غلط ہے، تو ویسا نہیں، اور وہ لوگ اللہ کے کلام کا بڑا ذکر کرتے، اور قرآن سے آپ دیکھیں تھا، آپ نے کہا عرب میں ہم گئے تو عرب کو دیکھتے ہیں، ان کی جو انسیت ہے بہت مختلف ہماری سے، اللہ کے کلام سے جو ان کا معاملہ ہے اس طرح سے کہ میں نے وہاں دیکھا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ ہے، پولیس سیکورٹی گارڈ جو اندر آ کے چیک کرتا ہے، اگر لوگ آ رہے ہیں تو کھڑا ہے چیکنگ کریں گا، جیسے ہی لوگ قرآن بازو اس کی مشین پر رکھا ہوا ہے کوئی بھی شروع ہو کھڑے کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، اسے کام کر تو اگر کھلا ہے پڑھتے رہیں گے، آپ کوئی آگے رکا ہے اس کو چیک کیا پھر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کا شغف قرآن سے لگا، تو قرآن کو آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے، گائیڈ بک بنا لیں گے، جو زندگی کے ہر پہلو پہ لگتی ہے آپ کو اپنے ساتھ، اب حافظ نہیں تو ہر پہلو پہ لگیں گے نا پڑھنا ہے، تو تب آپ خود سمجھیں گے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کریں گے قرآن، تبھی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ صحابہ وغیرہ کا معاملہ یہ تھا، وہ ایسی قوم تھی جن لوگوں کو حافظہ بہت تیز ہوا کرتا،
اور اس زمانے میں حال بھی یہ تھا کہ عربوں کو اپنی امی ہونے پر ناز تھا. عرب اپنے کو امی کہتے تھے. مانا امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ, ناخواندہ, پڑھا لکھا نہیں, فخر سے بولتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ قوم میں تھا فخر سے, میں پڑھا لکھا نہیں, تم سب میں جاہل ہو, پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو, بیٹا پاگل ہے, فخر کی بات کیا ہے, پڑھا لکھا نہیں. لیکن ان کے لیے پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا بولنا فخر کی بات کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بولنا چاہ رہے تھے تم لوگ پڑھتے لکھتے ہو, ہماری چیز کو یاد کرتے. اس لیے نہ پڑھنا لکھنا فخر تھا. تو لہٰذا جس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, صحیح بات. لیکن ہم لوگوں کے حافظ اتنے تیز ہوتے, اسی لیے حدیث بھی یاد رکھتے تھے. بولتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں نا جو مذاق اڑاتے ہیں, نعوذ باللہ حدیثوں کا, ہم نے ان سے سنا, 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 انہوں نے فرمایا ایسا تھا, چلو تم بولو. بولتے میرے کو تو یاد, ہاں پھر حدیث مانتے کہ بخاری میں لکھی ہے, ان سے سنا, ہم نے سنا, ہم نے سنا, تم کو تو یاد نہیں. ارے تو بیوقوف آدمی, تو وہ نہیں جس کی بات اتنے غور سے سنے, وہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں. اور پاگل میں وہ جو سننے والا صحابی ہوں, ویسے حافظ والا, تو تو وہ نہیں ہے بولنا, تیرا مقام اور تیری اوقات وہ نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے. تو لہٰذا سے فالتو سوالات نہیں کرنا. ٹھیک, ہاں اگلی بار آ کے بول, میں ریکارڈ کرتا ہوں تیری بات, پھر تیرے کو سناتا وہی جو سنے. صحابہ کے حالات ویسے تھے, ریکارڈر جیسے. ہر بات جو نبی کے ذہن سے زبان سے نکل رہی, اور ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ جب بات کرے کیسا سنتے آپ, ایک ایک جملہ ہے. صحابہ ویسے اپنے نبی کی ہر بات نکلنے لگی. ایک تو مقام, دوسرا حافظ, تیسرا کچھ تو خاص تھے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا دعا نہیں, آپ جو بولے میں کبھی نہیں. تو آپ نے کہا تو چاہتا ابو ہریرہ, ان کو بہت شغف سے حدیثیں آتی ہیں. تو آپ نے اپنی چادر نکالے کا, اس کو اپنے سینے سے لگا دیا, منہ لے کے لگا دیا, چادر واپس لکھا. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھولیں گے, اتنا یاد ہو. سمجھ رہا, تو بہرحال ان کا شغف ہے اللہ کے کلام. تو شغف کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو برابر چالو ہوئے سن رہے ہیں. ہمارے پاس دوسرے لوگ بولتے یہ کیا طریقہ گاڑی میں بیٹھنے کا, یہ کیا طریقہ پیر پھیلا کے بیٹھا, یہ کیا طریقہ پیر اوپر کر کے بیٹھا, یہ کیا طریقہ لیٹ کے پڑا, استغفر اللہ, دیکھو کیسا لیٹا, اس کو تو دل ہو رہا مار ڈالوں. وہ تو ہاں بزرگ میں دیکھا تھا کھڑے اور سب کو بلا اپنے وہاں جو حج ٹریننگ میں سکھایا نا, آپ نے بہت نہیں سکھایا, عربوں کا سوال ملتا اپنے جیسا نہیں. لیٹ کے کتنی بے حرمتی ہے, بے حرمتی نہیں کر رہا ہے. ہاں اس کے آداب ہیں, لیکن آداب کے خلاف جانے کو گناہ نہیں, یا وہ ایسا کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے جیل میں رکھیں, وقتاً پڑھیں گا, مشینوں پہ رکھا ہے پڑھ رہا ہے, ہاتھ لاؤ کے پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی چیز سے پڑھ رہا ہے, کبھی کسی کو بول رہا ہے پڑھ کے سنا, میں ادھر کھڑا ہوا ہوں, ادھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہو رہا, تو کوئی اس کو سنا دے رہا ہے. لیٹے سے پڑھ رہا ہے, کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے, جہاں اس کو موقع ملا, گاڑی میں پڑھ رہا ہے, جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ٹوپی رومال نہیں ہے کھلے سر سے پڑھ رہا ہے, سر سے برے بار نکال دیا ویسے پڑھا ٹکلا ہو پڑھ رہا ہے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, شیطان نے نہیں پڑھنے کے 100 بہانے لا کے دے دی. ایک سام مجھے بولنے لگے ہمارے گھر میں جو قرآن نہیں پڑھتے بہت تو برکت کم ہے, نہیں پڑھتا. بولا شاید بھول جاتے, نہیں بولے جانماز دھلی بھی نہیں, جانماز دھوئیں گے تو پڑھیں گے قرآن. جانماز دھونے کیا ٹائم لگتا, نہیں پرابلم ہوئی نہیں. بولے جانماز دھونے گڈھا کرنا پڑتا, بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے, تو اس لیے دھل رہی نہیں. بولے ابھی گڈھا کریں گے کہ جانماز تو بچا پانی اس میں ڈالنا پڑتا نا, جیسے نماز پڑھتے ہیں. تو انڈیا پاکستان میں 100 بہانے نہیں پڑھنے کے قرآن میں, ٹھیک ہے, وہ لوگوں نے 100 بہانے بنا لیے اپنے نہیں پڑھنے, ٹھیک. ہاں لیکن اگر اس کی مصحف قرآن کی آپ کے پاس, جہاں تک حافظے کا معاملہ کسی بھی حالت میں پڑھو, مصحف کا اپنا ایک احترام, اس کا ایک مقام, اس کے لیے کوشش کرے انسان کہ اس کو کہیں بھی پھینکنا, کہیں بھی رکھ دینا, کہیں بھی چھوڑ دینا, یقیناً یہ احترام ہے. مصحف فزیکل فارم میں جب کاپی آ جائے, اس معاملے میں احتیاط کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے مصحف نہیں تھا, تو آپ لیٹ کر, لیکن آپ کے مصحف تو لیٹ کے, لیکن احترام یہ نہیں کہ آپ مصحف پڑھ رہے تو یہاں چھوڑ دیے, گر جا رہی, کوئی چل جا رہا, یا مصحف کو زمین پر رکھ کے آپ چلے گئے, کوئی آ جا رہا, کسی کا پیر لگنے کا ڈر ہے. یہ آج کل ایک نیا تماشا بھی میں نے دیکھا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر, بلی کو چلا رہے قرآن کی اطراف, بولے قرآن پہ پیر نہیں رکھ کے آس پاس چلتی. ارے دیکھو گدھو, بلی سے تم کیا قرآن کا موزہ لگا رہے, تم پڑھو اس کو عمل کرو. وہ ہے اس میں آپ کو پتا کتنا رسک ہے. ایک بلی کو کیا کرتے, کتاب رکھتے بلی اوپر سے جاتی, قرآن رکھے تو باغ جا رہے. لیکن آپ سوچو قرآن کے اس کے لیے کیا بلی کے اطراف میں رکھے, وہ بلی گھوم رہی نہیں جا رہی, ٹھیک ہے بلی احترام کر رہی, لیکن تم بیوقوف سوچو, میں سمجھتا بلی تم کو بدوائیں دے رہی, کیا کھیل چل رہا ہے میرے ساتھ, قرآن کیوں رکھا میرے پیروں کے پاس. ہاں میں نے دیکھا ہے بلی قرآن رکھا, دیکھو بولے قرآن کے آس پاس سے جا رہی ہے. یہ کون سا معجزہ ہے یار قرآن کا, یہ کون سا معجزہ ہے کہ بلی اس پہ سے نہیں جاتی. ٹھیک ہے وہ جانور ہے, وہ سمجھتا اللہ علیہ السلام, لیکن یہ تو وہ سوچ رہا ہوں اپنے دماغ میں, یہ کب پاگل چالے کر رہا ہے میرے ساتھ. یہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ تو بالکل میں کہوں گا صحیح نہیں. اس مصحف کا ایسا بک فارم احترام ہے, تو لہٰذا اس کی ڈگنیٹی اس کو آپ رکھیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کریں گے. بٹ جب تک وہ ہاتھ میں اور اوپر ہے پھر لیٹ کے پڑھو یا بیٹھ کے انشاءاللہ, لیکن جب رکھیں گے, جب بند کریں گے تو عام کتاب کا پھینک دے رہے یا رکھ دے رہے یا نیچے رکھ دے رہے اور آپ کھڑے ہو جا رہے, کیونکہ نیچے بیٹھے تھے آپ, بالکل نہ کیجیے, سے کسی کا پیر پڑ, کسی کا دھکا لگ سکتا ہے, اور یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. تو بہرحال لیکن اس سے بھی اس کے بعد بھی کہوں گا
قرآن مجید کے فضائل ذکر کرے کہ محمد اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس کے پڑھنے کے مکمل آداب ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس میں تفصیلات ہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے